الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم خواتین اسلام، ناظرین و سامعین کرام، سورہ بقرہ کی چوتھی آیت کی آج تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے جس کا معنی و مفہوم یہ ہے، اور یہ لوگ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی علامات اور ان کی صفات بیان فرمائی، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی۔ پہلی تین صفتیں ایمان والوں کی، متقین کی، یہ تھی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابق میں انبیاء کرام پر نازل فرمائی۔ ان میں کچھ صحیفے تھے، کچھ کتابیں تھیں، انشاءاللہ اس کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اور اسی آیت مبارکہ میں پانچویں صفت متقین کی اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ آخرت کے معاملات پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے بارے میں ان کا یقین بہت پختہ ہے، بہت مضبوط ہے۔ سابقہ نشست میں عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ رب قدیر خرچ کرنے والوں کی نیت دیکھتا ہے کہ بندہ کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، اور اسی پر اس کا اجر و ثواب معین اور متعین کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی دنیا کی شہرت کی خاطر خرچ کرتا ہے تو اسے بھی اس سے محروم نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے دنیا کی شہرت دی جاتی ہے، دنیا میں اسے مشہور کیا جاتا ہے، لوگوں میں اس کی عزت بڑھائی جاتی ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ آخرت کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کا ثواب عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو سمجھانے کے لیے یوں بیان کیا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ 25ویں پارے کے چوتھے رکوع کی پہلی آیت ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے عمل کے ذریعے آخرت کی طلب کرتا ہے، اس میں کھیتی کا ذکر ہے، حرث الآخرۃ، آخرت کی کھیتی کرتا ہے، تو
تو اس کو میں نے سمجھانے کے لیے کہا جو شخص اپنے عمل کے ذریعے آخرت کو طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس اعمال میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے، اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو اپنے عمل کے ذریعے دنیا طلب کرتا ہے تو اسے دنیا دے دی جاتی ہے، اور جسے دنیا دی جاتی ہے اس کے لیے رب فرماتا ہے وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، دنیا ہی میں سب کچھ اسے مل گیا۔ اسی لیے مومن کو چاہیے کہ وہ دیتے وقت میں اپنی نیتوں کو درست کرے، سامان اچھے سے اچھا دے رہا ہے، لوگوں میں اچھے سے اچھا صدقہ کر رہا ہے، اچھے سے اچھی خیرات کر رہا ہے، اچھے سے اچھا بانٹ رہا ہے، مگر یہ اچھے سے اچھا بانٹنا اس لیے نہ ہو کہ میں مشہور ہو جاؤں، بلکہ اس لیے ہو کہ میرا رب اسے پسند فرما لے، میرا رب اس کو پسند فرما لے اور اس کا اجر و ثواب میرا رب مجھے عطا فرمائے۔ اس لیے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوشش کرے اس انداز سے دینے کی اور اپنی نیت کو درست کرنے کی۔ جب تک نیت درست نہیں ہوگی بندے کا کوئی کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اسی لیے ہم بچپن میں حدیث پڑھتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر موقوف ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا زکوٰۃ، ہمارا حج، ہمارے عمرے، ہماری صدقہ و خیرات، ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ میں حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک، غریبوں کی مدد، جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ایک ہی بات ذہن میں رکھ لیں، آپ کتنا بھی اچھا دے دیں دنیا والے اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، مگر میرا رب آپ کے دیے ہوئے سے اچھا بدلہ دے سکتا ہے۔ آپ جو دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں اس سے بہتر بدلہ اللہ دے سکتا ہے۔ زمین پر آپ نے خدا کے بندوں کے لیے عبادت کی خاطر مسجد بنا دی، مٹی ملائی، سیمنٹ ملائی، سیمنٹ اور اینٹ لگائی، دیواریں کھڑی کی، بنیاد مضبوط کی، مسجد میں بہترین آپ نے ڈیکوریشن کیا، بہترین جھومر لگائے، سب کچھ کیا، مگر یہ مسجد مٹی ہی کی ہے، اس کی دیواریں مٹی ہی سے بنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسجد بنانے والے کو جنت میں جو مکان عطا فرمائے گا اس مکان کی دیواروں سے بھی مشک کی خوشبو آتی رہے گی، اتنا بہترین بدلہ رب عطا فرمائے گا۔ ہمارے یہاں کی دیواریں اینٹ اور سیمنٹ کی ہوتی ہیں، رب قدیر سونے، چاندی، زمرد اور مختلف قسم کے پتھروں کی دیواریں اور بہترین قسم کا یاقوت و جواہر کا محل اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ تو ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ دنیا والے اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اب آپ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے، افطار کے لیے کسی کے گھر میں ایک کھجور بھیجتے ہیں، صرف ایک مثال دے رہا ہوں، یا ایک پلیٹ میں چند بھجی اور سموسے آپ نے بھیج دیے، گھر میں جو پکایا تھا نہیں پکایا تھا باہر سے لا کر بھیج دیے، تو اب آپ بولیں کہ آپ کو اگر آپ نے کسی کو بھیجا ہے تو وہ بھی آپ کو ایک پلیٹ بھیجے گا، 2 بھیجے گا، 3 بھیجے گا، 5 بھیجے گا، اس سے زیادہ نہیں بھیجے گا۔ مگر میرا رب وہ ہے جو ایک کا بدلہ 10 کر کے عطا فرماتا ہے، کبھی 70 عطا فرماتا ہے، کبھی 700 عطا فرماتا ہے، کبھی بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط آیا، یعنی لوگ بھوک سے تڑپ رہے تھے، اناج اور غلہ موجود نہیں تھا۔ اس وقت صحابہ بھی بڑے پریشان تھے اور اتفاق سے مدینے میں بہت سارے سامان سے لدے ہوئے اونٹ آ گئے جس میں کھانے پینے کا سامان تھا، اور وہ اونٹ اور وہ سامان سارا کا سارا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔
آس پاس کے تاجروں کو معلوم ہوا، بزنس مینس کو معلوم ہوا کہ بہت زیادہ سامان آیا ہے، تو چند لوگوں نے ایک اپنی کمپنی بنائی، یونائٹ ہو کر ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ وہ سامان ہم خرید لیں گے، اور چونکہ فاقہ چل رہا ہے، قحط ہے، زیادہ قیمت میں بیچیں گے اور بہت زیادہ پیسہ ہم کما لیں گے۔ آپس میں مشورہ ہوا، معلوم کیا تو پتہ چلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان ہے، اور انہیں یہ معلوم تھا کہ عثمان غنی تاجر ہے، تجارت کرتے ہیں، تو گویا یہ سامان بھی وہ بیچیں گے۔ ان کے پاس پہنچے، پہنچ کر کہا عثمان آپ کے پاس میں سامان آیا ہے، ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کیا قیمت لگاتے ہو؟ کہا جتنے کا سامان ہے 2 گنا دے دیں گے۔ کہا نہیں، اس سے بڑا خریدار میرے پاس میں موجود ہے۔ کہا 3 گنا دے دیں گے؟ کہا اس سے بھی بڑا خریدار موجود ہے۔ کہا 4 گنا؟ کہا اس سے بھی بڑا خریدار موجود ہے۔ کہا عثمان اس سے آگے تو ہم لے نہیں سکتے، مگر یہ تو تم بتا سکتے ہو کہ ہم سے بڑا خریدار کون ہے جو تم سے ہم سے زیادہ قیمت دے کر مال خرید رہا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرا رب ہے، میں اس کی راہ میں 1 دوں گا تو میرا رب مجھے 10 عطا فرمائے گا۔ یہ تو وعدہ ہی ہے اللہ کا، اور مگر دوسرے وعدے بھی رب کے یہ ہے کہ میں 70 بھی دوں گا، 700 بھی دوں گا، بغیر حساب بھی دوں گا۔ یہ یقین تھا ان لوگوں کے پاس، اور جو کچھ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کی خاطر کرتے تھے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ 1 سیب دیتے ہیں، فیس بک پہ 4 لوگوں کا ہاتھ لگتا ہے۔ دیکھتے ہوں گے نا فیس بک پہ جو غریبوں کو سامان بانٹتے ہیں، 1 موز دے رہے ہیں، 4 آدمی کا ہاتھ لگ رہا ہے، فوٹو آ رہی ہے۔ ضرورت مند تو آپ ہیں، لینے والا کہاں ضرورت مند ہے؟ آپ محتاج ہیں جو آپ دے رہے ہیں، اور 1 دے کر 4 آدمی 10 آدمی فوٹو لیتا ہے۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نیکی تو کر رہے ہیں، مگر شہرت کی خاطر کہ ہم بانٹنے والے ہیں، ہم دینے والے ہیں، اور دے کیا رہے ہیں وہ دیکھو، کیا بانٹ رہے ہیں وہ بھی تو دیکھو۔ ایک ضرورت مند کو جب اس کی ضرورت کا سامان آپ دیتے ہو تو آپ کو ایسے دینے کا حکم ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور کیا فضیلت بیان فرمائی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی، شیک ہونے لگی۔ رب قدیر نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین کے مختلف حصوں میں اس کو جما دیا۔ جب مختلف حصوں میں اس کو جما دیا تو زمین ساکت ہو گئی، ٹھہر گئی، اب اس نے شیک ہونا بند کر دیا۔ جب پہاڑوں کی ایسی طاقت فرشتوں نے دیکھی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا اتنی طاقتور چیز ہے یہ پہاڑ کہ جس نے ہلتی ہوئی زمین کو روک دیا۔ اے رب قدیر، پہاڑ سے زیادہ طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا ہاں۔ فرشتوں نے عرض کیا کیا چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لوہا، کیونکہ لوہا پہاڑ کو توڑ دیتا ہے، پتھروں کو توڑ دیتا ہے نا لوہا، اسی لیے وہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب فرشتوں نے لوہے کی طاقت کو سنا تو عرض کرنے لگے، مولا لوہے سے طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں۔ فرشتوں نے عرض کیا، مولا لوہے سے زیادہ طاقتور کی کیا چیز ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا آگ، آگ لوہے کو جلا دیتی ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، مولا آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں۔ فرشتوں نے عرض کیا، مولا آگ سے زیادہ طاقتور کیا چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا پانی، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، یہ طاقت ہے پانی کی۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا، میرے رب پانی سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ فرشتوں نے عرض کیا، پانی سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہوا، کیونکہ ہوا پانی کو اڑا لے جاتی ہے۔ اب فرشتوں نے عرض کیا، مولا ہوا سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں۔ فرشتوں نے پوچھا کیا؟ اللہ نے فرمایا بندے مومن کا وہ صدقہ جو سیدھے ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوتی ہو، یہ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔
ہم اندازہ نہیں کر سکتے اپنی ان نیکیوں کا اور اللہ کی قدرت کا اور اللہ کی عطا کا. اس کے باوجود ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں. ایسی طاقتور چیز کو ریاکاری کی وجہ سے ہم برباد کر دیتے ہیں. آپ کچھ بھی دو اللہ کی راہ میں، بندے کو پسند آئے نہ آئے، خدا کو تو پسند آتا ہے. بندہ ناشکرا ہے. آپ اسے ایک بہترین جوڑا کپڑے کا لے جا کر دو، وہ کہے گا کہ دیکھو اپنے لیے تو اور اچھا لیا ہوگا، ہمارے لیے لا کر دے دیا. جیسے مثال مشہور ہے، ہنسانے کے لیے نہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ ثواب کے لیے ساڑی دی تو کہیں جا کر ناپ لیا کہ کتنی دی گئی. تو یہاں آپ دینے والے کو نہ دیکھو اور دینے والا یہ نہ دیکھے کہ میں کیا دے رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ اپنے فاقے کی حالت میں بھی کبھی مجاہدین کے لیے سامان جمع کرنے کا حکم ہوتا تو اتنی سی کھجوریں لاتے، جبکہ دوسرے صحابہ سامان لا لا کر بھر دیتے. اور جب میرے آقا کی خدمت میں ایک غریب صحابی اتنی سی کھجوریں لا کر دیتے، سارا دن محنت کر کے، اور عرض کرتے حضور کچھ نہیں تھا، آپ کا حکم سن کر اللہ کی محبت میں نے سارا دن محنت کی ہے، اس کا یہ معاوضہ ملا ہے. یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں ہے مگر پھر بھی میں اللہ کی راہ میں یہ دینا چاہتا ہوں، قبول کر لے. اللہ کے رسول قبول کر کے کونے میں نہیں رکھتے تھے، سارے سامان کے اوپر رکھتے تھے تاکہ لانے والے کی دل جوئی ہو جائے، اس کا دل نہ ٹوٹے کہ میں تھوڑا سا لے کر آیا ہوں. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کتنا دے رہا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ دیتے ہوئے سوچ کیا رہا ہے. اور جس کی سوچ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے اچھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بدلہ عطا فرماتا ہے اور بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. یہ بات سن لیں، بات نکل گئی ہے تو یہ اس کو ذہن میں رکھ لیں. آنے والے نشست میں ہم انشاءاللہ جو آیت پڑھی گئی اس کی ہم تلاوت کریں گے. بڑی اہم باتیں ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے والا محتاج نہیں ہوتا، فقیر نہیں ہوتا، غریب نہیں ہوتا. اگر کوئی غریب بھی رب کی بارگاہ میں اپنی اچھی نیت کے حساب سے دیتا ہے تو میرا رب اس کو بہترین اس کا اجر عطا فرماتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اپنی امت کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا ہی ہے. اور صدقے کے متعلق یہ ذہن میں رکھ لیں کہ صدقہ جو ہمارے نزدیک ہماری زبان پر جو رائج ہے اس کے صدقہ کہ بکرے کو ہاتھ لگاؤ، چاول کو ہاتھ لگاؤ، انڈے کو ہاتھ لگاؤ اور کس کس کو ہاتھ لگاؤ تو صدقہ ہوتا ہے. یہاں صدقے کے معنی نیکی کے ہیں. نیکی کی صورت میں آپ جو بھی کر لو، کچھ نہیں کر سکتے، کسی سے اچھی بات کر لو، یہ بھی صدقہ ہے. کسی سے اچھی بات کر لو، یہ بھی صدقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. اچھی نیکی بھلائی والی بات جو بندہ اپنی زبان سے کرتا ہے یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کو دے کر لوگ سامنے والے کو تکلیف دیتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیفیں دے کر باطل نہ کر دو. یہ قرآن کا حکم ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر بخیلوں کے تعلق سے بیان کر دیا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے مال میں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیتا ہے بندے سے تو واپس بھی لے سکتا ہے. گزشتہ میں نے چند مثالیں بھی دی تھیں اور میں نے واقعات بھی بیان کیے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ہماری طاقت بھی خدا کی دی ہوئی ہے، ہمیں دماغ اور ہمیں صلاحیتیں بھی خدا نے دی ہیں، ہمارے اندر جو کچھ خوبیاں ہیں وہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی ہے. کمانے کی جتنے سورسز ہمارے پاس میں ہیں، جتنی صورتیں ہمارے پاس میں ہیں، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذہن میں پیدا فرماتا ہے. اور رب قدیر دونوں چیزیں آپ پر ظاہر فرماتا ہے، حلال بھی ظاہر کرتا ہے، حرام بھی ظاہر کرتا ہے.
بعض وہ ہوتے ہیں جو حرام کی طرف چلے جاتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں جو حلال کی طرف آتے ہیں. جو لوگ حلال کمائی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی بھی بہتر ہے, ان کی آخرت بھی بہتر ہے, اور جو لوگ حرام کمائی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگوں کی نہ زندگی بہتر ہوتی ہے نہ آخرت بہتر ہوتی ہے. آپ کہیں گے بڑی بڑی عمارتیں ہیں, مولانا صاحب کیا بات کرتے ہیں, بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, بڑے بڑے کاروبار ہیں, بہت زیادہ پیسہ ہے, ایک دیتے ہیں 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں تو مہینے کو 1 لاکھ میں کوئی 3,000 بھی اوپر لیتا ہے, کوئی 5,000 بھی اوپر لیتا ہے, کوئی 10,000 بھی اوپر لیتا ہے. 10 لاکھ دے دیا تو پھر لاکھ بن گیا, یعنی اتنی کمائی ان کے پاس میں ہے. تو اس کے لیے ہمارے اکابرین نے مثال دی ہے, فرمایا بچے بکری بھی دیتی ہے اور بچے سور بھی دیتا ہے. یہ مثال ذہن میں رکھ لیں جن کے دماغ میں یہ وسوسات آتے ہیں کہ اس کے پاس میں اتنی دولت اور اتنا پیسہ ہے اور ہمیں حرام سے روک دیا گیا, صرف حلال کمانے کا حکم دیا, اور وہ لوگ حرام کما کما کر خوش ہیں. ان میں بعض مسلمان بھی شامل ہیں. کیا ہم تو بزنس کر رہے ہیں, آپ کا لاس کا تو بزنس نہیں ہے نا, صرف پروفٹ کا بزنس ہے. ہم نے تو یہاں تک سنا کہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ دے کر پہلے 30,000 کٹ کر لیتے ہیں, 70,000 دیتے ہیں اور پورے 30 دن میں وہ 1,00,000 روپیہ واپس لیتے ہیں. ایسے بھی لوگ اور سمجھتے ہیں کہ بڑا نفع ہو گیا, تمہارا نفع ہوا ہوگا, مگر حقیقت میں یہ نفع نہیں, تمہاری اولاد کا نقصان ہے, تمہارے بیوی بچوں کا نقصان ہے. تمہاری بیوی کے پیٹ میں اگر کوئی بچہ پل رہا ہے اور اس تک یہ حرام پہنچ گیا تو تمہارے اس بچے کی نہ تربیت صحیح ہو سکتی ہے نہ اس کی زندگی صحیح ہو سکتی ہے. تو عرض کر رہا تھا, بعض لوگ سمجھتے ہیں حرام میں بہت زیادہ فائدہ ہے, حلال میں فائدہ نہیں. تو ہمارے اکابرین نے سمجھایا کہ بکری بھی بچہ دیتی ہے, سور بھی بچہ دیتا ہے. بکری کھانا حلال ہے, سور کھانا حرام ہے. پوری دنیا کا جائزہ لے لو, اپنے محلے کا جائزہ لے لو, اپنے شہر کا جائزہ لے لو, جتنے حلال جانور ہیں وہ زیادہ تعداد میں نظر آئیں گے اور جتنے حرام جانور ہیں وہ کہیں نظر نہیں آتے, کہیں نظر نہیں آتے. تو پتہ کیا چلا, حلال میں برکت ہے, حرام میں کسی قسم کی برکت نہیں ہے. اور حلال کی برکتیں ہمیں روزانہ نظر آتی ہیں. لاکھوں کی تعداد میں بکرے ذبح ہوتے ہیں, پھر دوسرے دن لاکھوں کی تعداد میں مارکیٹ میں آ جاتے ہیں. تو حلال میں جو برکتیں ہیں وہ برکتیں حرام میں نہیں ہیں. آخری بات پیش کر کے آج کی اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں دینے والے کو کیا عطا فرماتا ہے. رب قدیر سے اپنے مال کا سودا کرو, حالانکہ دیا ہوا مال اللہ ہی کا ہے, ہمارا نہیں ہے. جب اللہ نے ہمیں یہ دے دیا تو اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے یہ جان ہمیں عطا فرمائی. کون کہہ سکتا ہے کہ میری جان ہے؟ آپ کی رہتی تو آپ قبر میں جاتے ہی نہیں, آپ کی رہتی تو آپ نہ جلائے جاتے نہ آپ کو قبر میں ڈالا جاتا. آپ کی جان ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ کی ہے. جب چاہے دے دے, جب چاہے لے لے, اس کی اپنی مرضی ہے. نہ اسے دیتے ہوئے کوئی روک سکتا ہے, نہ لیتے ہوئے کوئی روک سکتا ہے. نہ آپ کی دولت روک سکتی ہے, نہ آپ کا حسن روک سکتا ہے, نہ آپ کی طاقت روک سکتی ہے, نہ آپ کے رشتہ دار روک سکتے ہیں, نہ آپ کے بیوی بچے روک سکتے, کوئی نہیں روک سکتا. میں بیٹھا ہوں ابھی چلا جاؤں, آپ بھی نہیں روک سکتے کہ ارے ارے روک لو, کسی کی طاقت ہی نہیں, اس پر کسی کا بس نہیں چلتا. یہ اللہ کی دی ہوئی جان ہے اور ہمارا مال بھی خدا کا دیا ہوا ہے. اللہ نے اس میں ہمیں تصرف کرنے کا حکم دیا, جان میں ہم اپنے طور پر تصرف نہیں کر سکتے. مال میں تصرف کرنے کی اجازت عطا کی, اور مال کا تصرف یہ ہو کہ بندہ اس کے ذریعے وہ کام کرے جس سے رب راضی ہو, وہ کام نہ کرے جس سے رب ناراض ہو. اب ہم دیکھیں کیا کیا کام کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک مقام پر بیٹھ کر آپ حساب کتاب کر لیں کہ اللہ ہمیں مہینے کی 40,000 تنخواہ دیتا ہے, تو اس 40,000 میں ہم کتنا پیسہ غلط کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور کتنا پیسہ اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. اب میں نہیں کہتا کہ 40,000 آئے تو آپ ان 40,000 مدرسے کو دے دو, مسجد کو دے دو, 1,000 اپنے پاس رکھو. نہیں, اپنی آل اولاد پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے, یہ بھی نیکی ہے. اپنے ماں باپ کو دو,
اپنے رشتہ داروں کو دو، اپنے قریبی لوگوں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو، فقیروں کو دو، جو ضرورت مند ہے، جو محتاج ہے انہیں دو۔ اپنی کمائی سے کچھ حصہ نکالو اللہ کے بندوں کے لیے۔ حالانکہ ہمارے پاس زیادہ رہتا ہے، بچتا ہے، مگر وہ جو بچ رہا ہے وہ شوق میں خراب ہوتا ہے۔ ایک ساڑی گھر میں ہے عورت کے پاس، اس سے کام چل سکتا ہے، پیسہ ہے ایک اور لا لیتی ہوں۔ ایک سوٹ ہے، پیسہ ہے دوسرا لا لیتی ہوں۔ ارے تم جب پہن ہی نہیں رہے ہو تو اس پیسے سے کسی غریب کو لے کر دے دو۔ تمہارے ایک سوٹ میں غریب کے بچوں کے 4 کپڑے آتے ہیں۔ 5,000 کا جو سوٹ اور 10,000 کی جو ساڑی خریدتی ہو نا، اس میں غریب کے گھر کے 1 مہینے کا راشن آ جائے۔ ایسے کرو لوگوں کے ساتھ میں۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوتا؟ آپ غریب نہیں ہوگے ایسا کرنے سے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جب بندہ خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو میرا مولا اسے کیسے نوازتا ہے، اس واقعے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاید وہی ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک نبی کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے فلاں شخص کے لیے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اس کی آدھی زندگی اس کو فقیر رکھوں گا اور آدھی زندگی امیر بناؤں گا، لہذا اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اسے جا کر پوچھ لو کہ وہ کیا اختیار کرتا ہے، یعنی پہلے امیری چاہیے کہ پہلے فقیری چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس بندے کو بلایا جس بندے کے لیے اللہ نے فیصلہ فرمایا تھا۔ وہ بندہ آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تیری آدھی زندگی فقیری میں گزرے گی اور آدھی زندگی مالداری میں گزرے گی۔ اب بتا تو کیسے چاہتا ہے، پہلے فقیر ہوگا کہ بعد میں ہوگا؟ اس نے کہا بیوی بھی ہے گھر میں، مشورہ کر لوں اگر آپ اجازت دیں۔ تو نبی نے کہا جاؤ مشورہ کرو۔ وہ شخص گیا، جانے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، ایسے ایسے اللہ نے فیصلہ کیا، کیا کریں؟ تو اس عورت نے کہا کہ مالداری کو پسند کرو۔ اس نے کہا کہ مالداری پسند کریں گے تو آدھی زندگی فقیری میں کاٹنی پڑے گی، لہذا مصیبت کے بعد آسانی آئے اچھا ہے، آسانی کے بعد مصیبتیں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ بیوی نے کہا ایک بار میری بات سن لو، میں جو کہہ رہی ہوں جا کر وہی کہو۔ وہ گئے، جا کر انہوں نے اپنی بیوی کا مشورہ سنا دیا اور کہنے لگے کہ میں دولت مند بننا چاہتا ہوں۔ وہ دولت مند بنا دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اور اللہ کے نبی نے عرض کر دیا کہ مولا یہ مالدار بننا چاہتا ہے۔ اب دولت اسے مل گئی، اچانک دولت آ گئی۔ اب اس کی بیوی نے کہا دولت تو آ گئی، اگر تم یہ چاہتے ہو، اپنی شوہر سے کہنے لگی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ دولت ہمیشہ تمہارے پاس میں رہے، یعنی تم پر فقیری نہ آئے، تو اس دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اللہ کی راہ میں دیتے رہو۔ اس شخص نے اپنی عادت بنا لی کہ جو اپنے لیے خریدتا تھا وہ اپنے پڑوسی اور غریبوں کے لیے خرید لیتا تھا۔ جب آدھی زندگی اس انداز سے گزر گئی تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کی دولت ختم ہی نہیں ہو رہی، آدھی زندگی تو گزر گئی، مدت پوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کی دولت ہی ختم نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے لگے مولا اب اس کے فقر کی مدت آ گئی ہے، اسے فقر کیوں نہیں دیا جاتا، اسے غریب کیوں نہیں بنایا جاتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اس نے میری نعمتوں کا حق ادا کیا ہے، لہذا میں اس پر اپنی نعمت کے سلسلے کو بند نہیں کر سکتا۔ اب اس کی زندگی میں فقیری نہیں آئے گی بلکہ اس پر میں اپنی نعمتیں نازل کرتا رہوں گا۔ کیا پتا چلا کہ اللہ کی راہ میں دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ کوئی غریب بھی ہے ہمارے درمیان، ایسے حضرات بھی بیٹھے ہیں ظاہر نہیں ہوتے مگر حقیقت میں پریشان رہتے ہیں، تو پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بھی صدقہ ہی ہے۔ آپ 1 دو گے اللہ 10 دے گا،
یہ ذہن میں رکھ لو اور یہ یقین کر لو. میں بارہا ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا. آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں. رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت تھیں، روزانہ رات میں 1000 رکعت نفل نماز ادا کرتی تھی. جمعہ کو جمعہ نماز پڑھنے والے، 2 رکعت پڑھنے والے اگر اپنی نمازوں کو جمع کرے تو جو وہ 10 سال میں نماز ادا کرتے ہیں، رابعہ بصریہ ایک رات میں ادا کرتی تھی. ہماری 10 سال میں ہر جمعہ اگر 2 رکعت پڑھتے ہیں تو 10 سال میں 1000 رکعت کے قریب ہوتی ہے. اور رابعہ بصریہ ایک رات میں 10,000 رکعت نفل نماز ادا کرتی تھی. نماز پڑھ رہی ہے، اچانک 2 شخص جو چور تھے، گھومتے گھومتے گھروں کو دیکھا، کہیں کچھ نہیں ملا. ان کا دروازہ کھلا تھا، گھس گئے اندر. سوچا کچھ نہ کچھ ہوگا، مگر جب اندر گئے تو کچھ نہیں تھا. پانی کا گھڑا تھا، پرانا بستر تھا، پرانا تکیہ تھا، کچھ نہیں. اب بڑے پریشان ہو گئے، تھک ہار کر بیٹھ گئے. رابعہ بصریہ نماز ختم کرتی ہے، دیکھتی ہیں کہ 2 شخص بیٹھے ہوئے. پوچھا کون ہو؟ کہا مسافر ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا تھک گئے، بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو دے دو. آپ اٹھی، دیکھا گھر میں ایک ہی روٹی پڑی ہے، ایک ہی روٹی، 2 روٹی رکھی ہوئی تھی. آپ نے وہ 2 روٹی ان کے سامنے کر دی. کہا میرے پاس تو اتنا ہی. کہا چلو 2 روٹی ہے، زندگی تو بچ جائے گی. لہٰذا وہ 2 روٹی ابھی کھانے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگے. ایک فقیر باہر سے آواز دیتا ہے، بہت بھوکا ہوں، پریشان ہوں، کھانے کو دے دو. وہ 2 روٹیاں اٹھا کر انہیں دے دیتی. اب یہ چور اندر ہی اندر پکار رہے کہ کیا بات ہے کہ 2 روٹی تھی، کم سے کم زندگی بچ جاتی. انہوں نے اسے بھی فقیر کو دے دیا. ابھی کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی. پوچھا کون؟ کہا میری مالکہ نے بھیجا ہے. پوچھا کیوں بھیجا ہے؟ کہا روٹیاں بھیجی ہیں. کہا لے کر اندر رکھ دی. پوچھا گن. فرمایا گن. اس نے گنا، 18 روٹیاں تھی. کہا واپس لے جا، میری نہیں ہے. یہ چور بڑے پریشان ہو گئے. 2 سے بھوک مٹ سکتی تھی، وہ چلی گئی. 18 آئی، پیٹ بھر جاتا، یہ بھی چلی گئی. وہ گئی اپنی مالکہ کے پاس. پوچھا کیا ہوا؟ کہا روٹیاں گنوائی، 18 تھی تو واپس کر دی. کہا 2 اور ڈال دے، لے جا. وہ لے کر گئی. جب پہنچی تو پوچھا اب کیا ہوا؟ کہا 2 اور ڈالی ہے، 20 پوری کی ہیں. کہا رکھ دے اور جا. اب وہ 20 روٹیاں ان کے سامنے رکھ دی. وہ چور اس سے پہلے کہ کوئی اور آتا، جلدی جلدی انہوں نے روٹیاں کھا لی. اب اس کے بعد جب روٹیاں کھا لی، پیٹ بھر گیا تو پوچھا مائی ذرا یہ بات تو بتا کہ 2 روٹیاں تو نے فقیر کو دے دی، 18 آئی وہ واپس کر دی، 20 آئی وہ رکھ لیا، وجہ کیا تھی؟ کہا مجھے لگا تم لوگ بہت بھوکے ہو، 2 سے تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتا، میں نے اسے اللہ کی راہ میں دے دیا، اور مجھے یقین ہے کہ میرا مولا 1 کا 10 دیتا ہے. لہذا جب روٹیاں میرے پاس آئی تو 18 آئی. مجھے معلوم ہے کہ قرآن غلط نہیں ہے، انسان غلط ہو سکتا ہے، اسی لیے میں نے واپس بھیج دی. اور جب 20 پوری آئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرے رب کی طرف سے آ چکی ہے، اسی لیے میں نے تمہارے سامنے ان کو پیش کر دیا. اللہ کا وعدہ ہے اگر ہم غریب ہیں تو پریشان نہ ہو، کوئی نہیں دیتا، پریشان نہ ہو. 1 روپیہ ہی صحیح رب کی بارگاہ میں دو، میرا رب آپ کو 10 عطا فرمائے گا. اور اگر کوئی کہتا ہے ہم دیتے ہیں، دکھتا نہیں ہے، ملتا نہیں ہے، تو ویسے نہیں ملتا تو رب روزی میں ایسی برکت عطا فرما دے گا کہ 10 دن کا کھانا آپ کو کئی دن چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو بس یہی گزارش ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دیتے رہو، ضرورت مندوں کو دیتے رہو، محتاجوں کو دیتے رہو، اور جس قدر ہو سکے راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرتے رہو. اور اس کا میں نے مصرف بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ زکوٰۃ کے علاوہ اور صدقے کے علاوہ ہر رقم آپ اپنے والدین کو دے سکتے ہیں. ماں باپ کو زکوٰۃ اور صدقہ نہیں دیا جا سکتا. اور ان کے علاوہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں بیٹے اور بیوی کے علاوہ بیٹے اور بیوی کو زکوٰۃ اور صدقات نہیں دیے جا سکتے. ان کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں، ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بھاوج ہے، جو بھی غریب ہے، جو بھی یتیم ہے، جو بھی مسکین ہے، آپ ان تک صدقہ و خیرات کرو. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے مساجد کے جو ائمہ ہیں، جو مؤذنین ہیں، وہ بھی ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صرف تنخواہوں میں ان کا گزر بسر بڑا مشکل ہوتا ہے. کوشش کریں کہ ان تک بھی آپ کچھ رقم اپنی طرف سے پہنچائیں. دیکھیں اگر 100 آدمی مل کر 100 روپیہ دیں گے،
10,000 روپیہ ہوگا، اور ان کے لیے بھی گھر کے جو بچوں کی عید کی خوشیاں ہیں ان کے گھروں میں بھی آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی رضا والی زندگی عطا فرما۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے ہم سے بلاؤں کو وباؤں کو دور فرما دے، ہم سے، ہمارے متعلقین سے، ہمارے شہر سے، ہمارے وطن سے، ساری دنیا سے مولا کورونا نام کی وبا کو دور فرما، اس بیماری کو دور فرما، اس بیماری سے جتنے متاثر ہیں مولا سب کو صحت عطا فرما۔ اے رب قدیر اپنے فضل و کرم سے ایمان کی سلامتی عطا فرما، مولا تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے، تجھے راضی کرنے والا بنا دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ مولا جتنے بھی اس بیماری کے سبب گزر چکے ہیں یا کسی اور بیماری سے گزر چکے ہیں یا مولا اتفاقی موت سے گزر چکے ہیں، مولا سب کی مغفرت فرما دے، سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ پروردگار سب کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ مولا یہ عشرہ مغفرت ہے، رب قدیر آج اور کل یہ عشرہ مغفرت ختم ہونے والا ہے، مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمیں بھی مغفرت کے حصول کے موقع عطا فرما۔ آنے والا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، مولا جہنم سے آزادی کے سامان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کا پابند بنا دے، پروردگار اپنے گھروں میں اعتکاف کی صورت میں بیٹھنے والا بنا دے۔ اے رب قدیر اپنے فضل و کرم سے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، مولا ہم مسکین ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، مولا پروردگار اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دے، جن کی جو جو ضرورتیں ہیں مولا اس مقدس مہینے کے صدقے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔